نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم۔ قرآن حکیم، قرآن کریم کو کب اور کون سمجھائے گا ہمیں؟ معذرت کے ساتھ تمام امت مسلمہ، تمام اہل اسلام سے میری یہ درخواست ہے کہ ہم کب اس کے بارے میں سوچیں گے کہ قرآن کریم صرف اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں، رٹے لگانے کے لیے نہیں، اور مرنے والوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں، اسے ہم کب سمجھیں گے کہ ہم اسے بطور ثواب، بطور ذکر و اذکار، بطور کوئی بیمار جو قرب الموت ہو، مرنے کے قریب ہو، اس پہ جو ہے نا اکٹھے ہو کے پڑھیں، اس کی آسانی سے اس کی یہ دنیا سے رخصت ہو سکے، وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے۔ تو اسے ہم کب سمجھیں گے؟ کون ہمیں سمجھائے گا؟ اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں رب کریم ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ کسی کو میری بات سے ہو سکتا ہے دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اس گستاخی پہ معافی چاہتا ہوں۔ بطور انسان، بطور امت مسلمہ، بطور اہل ایمان، اہل اسلام، اور بطور داعی کہ ہم امت محمدیہ ہیں، اور بطور داعی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ عمل کرنا ہے ہم نے، بطور نائب کہ اللہ کے اس زمین پہ ایک انسان خلیفہ کے طور پہ ہے، بطور نائب پہ، جو اللہ رب العزت نے پیغام، پیام اور طرز حیات کا جو ہمارے لیے ایک اصول، ایک لاہ عمل دیا ہے، وہ اس پہ ہم کب اس کو سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، جو کہ حقیقت میں صرف اور صرف ہمارے بارے میں ہے۔ اس پر کب اور کیسے غور و فکر، غور و خوض کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ تمام مدارس، دینی و دنیاوی تعلیمی اداروں سے، علماء سے، مفتیان حضرات سے، مساجد کے خطیبوں سے، اور ان تمام روحانی طبیبوں سے یہ درخواست ہے کہ ہم کب قرآن حکیم کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، کب اس کی تلقین کریں گے۔ ویسے تو الحمدللہ صدیوں سے بہت بہت مشکور و ممنون ہے تمام نوع انسانی اس چیز کی کہ دینی مدارس کے اساتذہ، علماء، مدرسین، مفتیان حضرات، فقہا اور خطیب حضرات کہ انہی کے صدقے امت محمدیہ کا ہر فرد اب تک جو کچھ ہم نے ایک ایمانی رمق، ایمانی جو ایک چمک ہے، دمک ہے، اور محبت رسول کا جو ایک جلوہ ہے جو باقی ہے، انہی کی بدولت ہے، انہی کی محنتوں سے، انہی کے ساری جد و جہد سے ہے۔ عرض صرف اتنی ہے کہ اب اتنی کاوشوں سے اب کام نہیں چلنے والا، کیونکہ اس عالم پر نظام حق کو نافذ العمل کرنا ہر فرد مسلم کا بنیادی اور اولین فریضہ ہے۔ اگر ہم خود اسے سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس کے اصولوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اگر فارغ ہیں اس سے، تو اس کو امپلیمنٹ کیا کریں گے؟ تو اپنے پہ جو ذمہ داری ہے بطور اہل مسلم، امت محمدیہ، بطور داعی، تو پھر ہم پر
اس پہ کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے جب ہمیں خود نہیں پتہ اس کی کہ قرآن کریم کی آیات ہمیں کہتی کیا ہیں؟ ہم تو بلکہ جو ہمارے بچے ہیں، جو اب جنریشن چل رہی ہے، جب کہ یہ تو 300-400 سالوں سے ہمارا کچھ ایسا معاملات، ہماری کوئی ایسی سمجھی سوچی جیسے سازش ہو ہم پہ چل رہی ہے کہ اس کو بس پڑھتے ہی نہیں ہیں بہت زیادہ۔ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو گھروں سے قرآن کریم کی صبح صبح پڑھنے کی، تلاوتوں کی آوازیں آتی تھیں نماز فجر کے بعد۔ تو اب وہ بھی بات نہیں رہی۔ ہمیں فکر ہے تو صرف اس کی کہ بچہ ہمارا اچھے سکول میں انگلش میڈیم میں پڑھ لے۔ کوئی چاہتا ہے کہ چلیں ہائی سکول میں پڑھ لے، کوئی غریب کہتا ہے، تو اگر اس سے کوئی اسٹیٹس والا ہے تو وہ کہتا ہے ایجوکیٹر میں پڑھ لے، بیکن ہاؤس میں پڑھ لے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ پڑھ لے، اچھی ایجوکیشن لے لے۔ کس طرح وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے گا، کس طرح وہ اعلیٰ جو ہے ٹائٹل، عہدے وہ کیسے حاصل کرے گا۔ اس سے ہمیں دن رات اس چیز کے معاملے میں ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہم بچوں کو ہاسٹل میں بھیجتے ہیں، ارلی مارننگ اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کا ناظرہ پڑھ لیا، نہیں تو وہ بھی بعض لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے، پڑھ لیا ہے تو بس مکمل ہو گیا کام۔ اب جو ہے نا اہل اسلام کا، اہل ایمان کا لیبل لگ گیا، ناظرہ پڑھ لیا ہے بس ٹھیک ہے۔ اب جنت میں جو ہے ہماری جو ہے وہ معاملات، ہماری جو ہے ریزرویشن ہو چکی ہے، تو ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، یہ تو فکس ہے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا کی کوئی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اگر ہمیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا داری کے معاملات میں کوئی میڈیا پہ موویز، ڈرامےز کچھ ایسے نہیں دیکھتے، سمجھ آتی ہے تو دیکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن پھر بھی دل کو وہ سکون دیتا ہے، اس کا وہ ثواب اللہ کریم نے رکھا ہے۔ لیکن ہم نے اسی پہ اکتفا کر لیا کہ چلے یہیں سے ہی بائی پاس ہو جائیں، ثواب مل رہا ہے، بخشش ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے، سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تبھی تو پھر یہ جو نئے فریڈم، یہ جو ہے ہمارا جسم ہماری مرضی والے ٹائپ کے لوگ، لبرلزم، فریڈم کو پسند کرنے والے لوگ، جو اسلامی اصولوں کو ایک جبر اور بڑا ہی متشدد اس کو دین سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس میں جو ان کے مطلب، مقاصد اور ایسے سمجھانے پہ ایسے منافق لوگ آئے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے نا امت مسلمہ کو، اہل اسلام کو اپنی اصل راہ سے ہٹانے کے لیے ان کے وہ ٹرانسلیشنز اور مقاصد وہ بتانے پہ اترے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح فتنوں، جہالتوں، نفرتوں اور فحاشیوں اور ملاوٹوں اور دولت کے پجاریوں کا دورہ ہے، اب قرب قیامت کا دور ہے۔ تو اس میں جو ہے ہر امتی کا، ہر فرد کا، ہر اہل اسلام کا، اہل ایمان کا یہ اولین فرض ہے کہ جس طرح ہم موبائلز پہ، میڈیا پہ اور معاملات میں جو ہے رزق کمانے میں، اپنی ڈریسنگ میں، اپنے سٹیٹس میں اتنی کیئر کرتے ہیں، تو وہ جو ایک وقتی ہے، ظاہری ہے فائدہ، اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس کو کم کریں اور قرآن کریم کو سمجھیں، اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، جس طرح ہم اپنے شیئر کریں ایک دوسرے کو، اس پہ بات کریں، ڈسکشن کریں، اور علماء سے اس کو سیکھیں اور سمجھیں، اور تاکہ ہم آنے والی ہماری جنریشن اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کر سکے اور اسے پتہ ہو کہ قرآن کریم کیا ہے اور اس کے اسلامی اصول ہماری طرز حیات پہ کس طرح اثر انداز ہیں، کس طرح جو ہے نا ہمیں پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے، ہمارا لائف سٹائل کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے
جس طرح ہم اور سیلفیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں اپنے موبائل پہ فضول ویڈیوز دیکھنے پہ، ان کو مائنس کر کے قرآن کریم کی آیات کے ترجموں کو اپنے شیئر کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں اس کے بارے میں، تو آئیں مل کر اللہ رب العزت اللہ کریم کے حضور سر بسجود ہو کر گڑ گڑا کر اور امت محمدیہ پر ان آفتوں، مصیبتوں، فتنوں، غفلتوں، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ عظیم میں آنے کی التجا کریں، کیونکہ اللہ کریم کو ہماری عبادات، ہمارے شکرانوں، ہماری محنتوں اور ان معاملات میں اگر ہم میں کمی ہے تو اللہ کریم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ساری کائنات بھی ہے وہ نہ مانے نہ عمل کرے، لیکن اللہ کریم تو اس چیز سے، اس محتاجگی سے یا اس معاملے سے مبرہ ہے۔ یہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری اور بروز حشر، بروز حساب اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی، محنت کی، اسلام کو پھیلانے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی، محبتیں بانٹنے کی، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔